کہ کانوں سے بھی اوپر کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں تو بہت دور کی بات ہے، کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ پھر ریاکاری ایک بہت بڑا گناہ ہے، ریاکاری کرنا۔ بھائی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر اعمال میں ریاکاری، دکھاوا ہو، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کرنا ہو، تو اس وجہ سے بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑے سے بڑا عمل بھی قابل قبول ہے۔ جو اعمال بظاہر بڑے درجے کے ہیں وہ بھی قبول ہے۔ ایک روایت میں آتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن قاری قرآن، مجاہد اسلام اور سخی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ زانی اور شرابی کی بات نہیں، قاری قرآن، مجاہد اسلام اور سخی کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک ان کو اپنی نعمتوں، ان کے سامنے اپنی نعمتیں پیش کرے گا۔ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اقرار کریں گے، یا اللہ واقعی یہ تمام نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی۔ اللہ پاک فرمائے گا ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا کر کے آئے؟ قاری قرآن عرض کرے گا مولا میں نے تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا، لوگوں کو قرآن سناتا رہا، قرآن کی تبلیغ کرتا رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا اور لوگوں کو اس لیے قرآن سنایا کہ لوگ کہیں یہ تو بڑا قاری ہے، اس کی تو بڑی خوبصورت آواز ہے، یہ تو بڑی اچھی تلاوت کرتا ہے۔ اب ہمیں بکار یہ بات ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے جو اپنی انگلیاں کانوں میں دے کر بے تکلف قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان تکلف مزاج لوگوں کے لیے جو لوگوں کو آواز سنانے کے لیے تلاوت قرآن کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اللہ پاک ایسے قاری قرآن کو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے قاری یا عالم اس طرح عمل کرتا رہا، اللہ قیامت کے دن اوندے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں اسے اوندے منہ پھینکو جہنم۔ یہی معاملہ مجاہد اسلام کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک مجاہد سے فرمائے گا تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا میرے اللہ میں نے جہاد کا کام کیا۔ اللہ فرمائے گا وہ تو نے دکانداری بنا لی تھی، تو میری رضا کے لیے تو نہیں کرتا رہا، تو نے دکانداری جہاد کو بنائے رکھا، دنیاوی نعمتیں حاصل کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں پھینکو۔ اسی طرح سخی اگر ہوگا وہ عرض کرے گا مولا تیری رضا کے لیے میں نے کوئی نیک کام نہیں چھوڑا، مساجدیں تعمیر کی، مدارس بنائے، ہسپتال تعمیر کیے، بڑے کام کیے۔ اللہ پاک فرمائے گا تو سارے کام اس لیے کر کے آیا لوگ کہیں گے یہ تو بڑا سخی ہے، تو اس لیے کام کرتا اشتہاروں میں تیرا نام چھپ جائے، تو مشہور ہو جائے، لوگ تجھے جاننے لگ جائیں، تو دکھاوے کے لیے کام کرتا رہا، میری رضا کے لیے یہ کام تو نے نہیں کیے۔ اللہ فرشتے اسے فرمائے گا اسے اوندے منہ جہنم میں پھینک۔ تو حوالے دیوکار سب سے پہلی بات ہے نیک اعمال کی توفیق کا مل جانا۔ نمبر 2، جن اعمال کی اللہ پاک نے ہمیں توفیق بخش دی ہے کیا وہ اعمال کما حق ہو ہم بجا لا رہے ہیں؟ جس طرح کا ہے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ نیک اعمال آیا ہم اسی طرح کر رہے ہیں یا ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں؟ تو قیامت کے دن یہ 3 لوگ اوندے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے تم سے سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا میری امت تم سے خطرہ ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ اکرام نے کی یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا۔ ریاکار شخص قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا
اللہ پاک جب بندوں کو جزا عطا فرما رہا ہوگا تو ریاکاری دکھاوا کرنے والا جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو ارشاد باری تعالی ہوگا، اے میرے بندے تو اس سے جا کے اپنی جزا اور بدلہ حاصل کر جس کو دکھانے کے لیے تو نے نیک کام کیا تھا، اس سے جا کے اپنی جزا طلب کر۔ میری رضا کے لیے تو نے یہ کام نیک نہیں کیا تھا، جس کے اعمال میں ذرہ برابر بھی ریاکاری دکھاوا ہوگا، اللہ فرمائے گا اسی سے جا کے جزا حاصل کر جس کے لیے تو نے یہ نیک کام کیا تھا، میری رضا کے لیے یہ تو نے نیک کام نہیں کیا۔ اس قربا